قالو فرشتے بولے اتجعل کیا تو بنائے گا ایسے کو خلیفہ فیہا اس زمین میں من یفسد فیہا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا ویسفک الدماء اور خون بہائے گا قتل و غارت گری کرے گا. فرشتوں نے کہا کہ انسان فساد کرے گا قتل و غارت گری کرے گا. فرشتوں کو یہ علم کیسے ہوا؟ تو مفسرین کے اس بارے میں 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم دیا کہ انسان زمین میں جب بسائے جائیں گے تو ان میں جنگیں بھی ہوں گی، قتل و غارت گری بھی ہوگی اور بہت سے انسان فساد پھیلانے والے بھی ہوں گے. بعض مفسرین نے کہا کہ فرشتوں نے لوح محفوظ پر نظر کی، وہاں انہوں نے یہ لکھا وہ پڑھا. اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ فرشتوں نے اس معاملے کو جنات پر قیاس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اور پھر زمین میں جنات کو اللہ تعالیٰ نے بسایا. جنات نے آپس میں خون ریزی بہت زیادہ کی تو فرشتوں نے جنات کو زمین سے باہر نکالا. تو اسی پر فرشتوں نے قیاس کیا کہ جس طرح جنات میں نفس ہے، جس طرح جنات میں بہت سے ایسے مادے رکھے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا کی لالچ میں مبتلا ہوئے، تو انسان کو بھی بھوک لگے گی، اسے بھی کھانے کی حاجت ہوگی، اس میں بھی نفس ہے، اس میں بھی غصہ رکھا گیا. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ پھر انسان بھی زمین میں فساد کرے گا اور آپس میں ان کے جھگڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کا وہ خون بہائیں گے. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ اے مالک تو ایسے کو زمین میں نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور آپس میں وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. ان کا یہ کہنا بطور اعتراض نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اے مالک و مولا، اس میں حکمت کیا ہے؟ انسانوں کو زمین میں نائب کیوں بنایا جا رہا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تعریف کرتے ہوئے تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکی بولتے ہیں. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ مالک و مولا، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں. ہم میں نفس نہیں، نہ ہمیں کھانے پینے کی حاجت ہے، نہ ہم تیری نافرمانی کر سکتے ہیں. تو ہمیں خلیفہ بنا دیتا، تو نے انسان کو خلیفہ بنایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ قال اللہ تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اس کی حکمتیں میں جانتا ہوں، میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں. بات یہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اور وہ علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے. یعنی مراد یہ ہے کہ میرے خلیفہ انبیاء ہوں گے اور وہ انسان ہوں گے جو انبیاء کے پیروکار ہوں گے. جو شریر لوگ ہیں انہیں خلافت کا تاج نہیں پہنایا جائے گا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر سب اشیاء کو، تمام چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فقال فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین اگر سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ. اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی.
اس کا ذکر بخاری شریف میں اس طرح ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 3326 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خلق اللہ تعالی آدم، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وطولہ 60 ذراعا، حضرت آدم علیہ السلام کا قد، آپ کی لمبائی 60 گز تھی. ثم قال اذهب فسلم على اولئک نفر من الملائکہ، پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فرشتوں کے پاس جائیں اور انہیں سلام کریں. فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك، پھر آپ غور سے سنیں وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں، پس بے شک یہ آپ کا بھی سلام ہوگا اور آپ کی اولاد کا بھی سلام ہوگا. فقال السلام علیکم، حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا السلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو. فقالوا، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. فزادہ ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا. فکل من يدخل الجنۃ علی صورت آدم، فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص جنت میں داخل ہوگا تو وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر داخل ہوگا. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جنتیوں کے قد بڑے ہوں گے اور ان کا قد اتنا لمبا ہوگا کہ وہ 60 گز کے ہوں گے. قال فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فرمایا کہ پہلے لوگوں کے قد، آدم علیہ السلام کی اولاد کے قد ایسے ہی لمبے لمبے ہوتے تھے، پھر اس میں کمی ہوتی گئی یہاں تک کہ اب قد اتنے چھوٹے پائے جاتے ہیں. یعنی 60 گز کے مقابلے میں اب 5 فٹ یا 6 فٹ کا قد ہوتا ہے.